جس کا نام کرونا ہے بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آیا. مختلف ملکوں میں پھیلا. یہ تمام بنے ہوئے انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش کی گھڑی ہے اور پوری دنیا اس کی زد میں آ رہی ہے. اور یہ وائرس کے خلاف ایک عالمگیر جنگ طبی طور پر روحانی طور پر لڑی جا رہی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کی تعاون اور ڈسپلن سے اس پر اور پوری دنیا کے مقدسین مومنین راز باز ایمانداروں کی دعاؤں سے اس پر قابو پایا جا چکا ہے. کل کی خبروں کے مطابق چائنا میں اور چائنا کے لوگ انہوں نے آپس میں بڑی دلیری کے ساتھ اس قوم نے اس کا مقابلہ کیا اور یہ وائرس 90% سے زیادہ وہاں اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور اس شہر میں اس صوبہ میں جہاں پر یہ وائرس تھا وہاں کے اسکول بھی کھل گئے اور وہاں کے کام کاروبار رواں دواں ہو گیا. اس قسم کی وباؤں کا مقابلہ عالمگیر طور پر یہ وائرس کے خلاف ایک جنگ ہے، عالمگیر جنگ ہے. اس کا مقابلہ جہاں پر طبی احتیاطی تدبیریں ہیں وہاں اس سے بڑھ کر کئی گنا بلکہ لاکھوں کروڑوں گنا دعا کلام و نجات درخواستیں روزہ جب خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں تو ہم اس وبا پر قابو پا لیتے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں اس وبا کے جو کل تک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو 17 لوگ تھے اس میں سے باقی 15 کو فارغ کیا گیا اور یہ سرکاری خبر ہے. اور اسی طور پر ہماری سرحدوں کے اوپر اس وبا کے خلاف پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے ڈاکٹر میل اور فیمیل اور ہماری بہن نرسز ہاسپٹلز میں اور ان سرحدوں پر چوک و چوبند بلا خوف خدمت گزاری کا کام کر رہی ہیں. اور پاکستانی قوم علماء دین مسیحی اور مسلمان اور دیگر اقوام کے لوگ وہ اپنے دستے دعا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے دعا کر رہے ہیں. اور ہمارے ایمان ہے کہ یہ چند دنوں میں یہ پوری دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. آمین ہاللیلویا. اب بات رہی پینک کی کہ پینک پیدا نہ کیا جائے اور نہ خود پینک ہو
نہ خود خوف زدہ ہوں، نہ دوسروں میں خوف کو پیدا کریں، بلکہ کلام مقدس کے مطابق ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، جیسے یعقوب کا خط اس کا 5واں باب میں جو لکھا ہوا ہے کہ بس تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ شفا ہو۔ اب اسے آگے ہماری پاکستانی قوم، چاہے وہ کسی بھی مذہب، رنگ اور نسل سے اس کا تعلق ہے، انتہائی مضبوط قوم، حوصلے والی اور جسمانی قوت و طاقت رکھنے والی، جو ہر ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں ثانی رکھتی ہے۔ کل میں جب تجزیہ سن رہا تھا تو یہ 25 جنوری سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے پاکستان میں 13 مارچ کو اس کا اعلان کیا کہ اسکول بند کیا جائے۔ اتنے عرصے تک کوئی ڈر اور خوف ہماری قوم کے ذہن و خیالوں میں نہیں اور نہ ہے، اس لیے کہ پاکستانی قوم، مسلمان بھائی اور مسیح اپنے واحد خدا رب الفاظ پر ایک کامل یقین اور بھروسہ رکھتی ہے، اور ہر ایک وبا کو، ہر ایک بیماری کو، ہر ایک ایسے حملے کو خدائے کلام، خدائے قدوس، خدائے رب الفاظ اور مسیح یسوع مسیح کے نام اور اس کے خون سے نیست و نابود کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ بات ہے کہ دیر ممالک کی طرح جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ وبا تیزی کے ساتھ پھیلی اور کئی جانیں ہلاک ہوئی، تو بھی ہماری سرحدیں، پاک فوج، FC، پولیس، پیرامیڈیکل سٹاف، اس سے انہوں نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے بالکل خوف نہیں کھانا اور نہ ڈرنا، کیونکہ ہم خدا کی نسل اور خدا کے لوگ ہیں۔ ہمیں ان وباؤں سے خداوند محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند میری پناہ اور میری قوت ہے، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں، چاہے زمین الٹ جائے اور سمندر میں پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، اور رب ساڈا زور ہے، نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد و سختیاں وچ جڑا ساڈا ہے خدا، پاویں جے کر ہڑ بھی آوے، پاویں پانی کرن شور، خوف نہ کریے پہاڑاں دا، وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ آمین۔ 46 ہم جہاں گورنمنٹ اور پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں احتیاطی تدبیریں ملتی ہیں، ہمیں اپنی حکومت اور اس قانون کے کلام مقدس کے مطابق تابع ہوتے ہوئے ان احتیاطی تدبیروں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنا رخ خدا قدوس رب الفاظ کی حضور میں اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اور کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے
ہم اس عالمگیر وبا کے خلاف جو جنگ لڑنی ہے وہ خدا کی زندہ کلام سے لڑنی ہے. آمین. ہلیلویا. یہ ابتدائی باتیں میں نے اس لیے کہی کہ پوری دنیا میں ایک بڑا پینک ہے. بہت سارے لوگ جو خدا پر بھروسہ کم اور میڈیکل پر بھروسہ، میڈیسن پر زیادہ بھروسہ رکھنے والے لوگ وہ خوف زدہ ہے. احتیاطی طور پر آپ نے بہت کچھ سنا ہے، میڈیا پر چل رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یا ہوا میں نہیں ہے اور نہ ہی انسان کے ذریعے دوسروں کو منتقل ہوتا ہے، بلکہ ایک کھانسی، نزلہ، زکام جو عام سا مرض ہے اس کے ذریعے سے یہ پھیل رہا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ سردی کا جام ہے. ہر دوسرا شخص ہمارے پاکستان میں ڈسٹ اور ساری چیزوں کے باعث، سردی کے باعث ہر دوسرے بندے کو نزلہ، کھانسی، زکام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ مرض اس کو لاحق ہے. انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی کہنے کے مطابق یہ وائرس روپے، پیسے، کاغذ، کتابیں، ڈیسک، ان کو چھونے سے وہ وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے اور اس کی عمر 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے کے قریب. اگر ہاتھوں کو لگ جاتا ہے تو ہاتھ منہ دھوئیں اور احتیاطی تدبیر اختیار کریں، اور یہ صرف 2 گھنٹے تک اس کا عرصہ طوالت ہے. تو بھی یہ ایک بڑی آزمائش عالم کلیسیا پر ہے، ایک بڑی آزمائش پوری دنیا کے اوپر ہے. اس کا مقابلہ صرف اور صرف خدا کے کلام اور دعا سے کیا جا سکتا ہے، اور کیا جاتا ہے، اور کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے. آمین. ہم دو نبی کے ساتھ مل کر وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو ان کے دکھ و تکلیف و مصیبتوں سے کیا دیتا ہے؟ رہائی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے. آمین.